الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دینا کیا ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا، اقامت کے الفاظ بولنا یہ مستحب ہے۔ اذان جو ہر 5 وقت سپیکر کے اندر اذان دی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے، اور اقامت جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو دائیں کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کلمات یہ بولنا اور کہنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بچے کی شیطانی خلل اور مرگی نیز مختلف قسم کی بیماریاں اور بلائیں اس سے حفاظت ہوگی۔ یاد رکھیے، بچے کو جب کان کے اندر اذان دینے کی باری آتی ہے تو ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ کو بلا دیا جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں بہترین عالم دین کو بلوائیں، وہ آپ کے بچے کے کان میں اذان دے گا۔ عالم دین کا جسم سراپا ہی برکت ہے، کیونکہ صبح دوپہر شام سارا دن دین پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے۔ تو جب آپ دین پڑھنے پڑھانے والے کو بلائیں گے اس کا گھر کے اندر آنا ہی برکت ہے۔ لیکن یہ تو ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، ہم نہ دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری تربیت اچھی ہو، ہمارے آباء و اجداد دینی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ دینداروں کو عزت دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اذان اگر دینی ہے یا دلوانی ہے، کسی عالم دین کو بلوائیں، وہ آپ کے بچے کے کان کے اندر۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے گھر کے اندر جی کسی بندے کو اذان دے دو، اس نے کبھی اذان دی نہیں ہے، اور دیکھا جائے گا آیا کہ وہ باشرہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اذان کوئی مذاق تو نہیں ہے، اذان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بچے کی زندگی کا دار و مدار ہے اس بات کے اوپر۔ تو کسی عالم دین کا انتخاب کیا کریں، بچے کے یا بچی کے کان کے اندر اذان دلوانے کے لیے اپنے عالم دین کو بلائیں، وہ آئے آپ کے بچے کے کان کے اندر اذان دے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ ہر قسم کی مرگی بیماری مصیبت تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ بچے اذان کی تو اس قدر فضیلت ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کے علاوہ کوئی اگر غم زدہ ہے، کوئی بد مزاج آدمی ہے، اور اسی طرح کوئی جانور اگر تنگ کرتا ہے، بدکتا ہے، غضبناک ہے، اسی طرح لڑائی شدید ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، اور میت کو دفن کرنے کے بعد ان تمام مقامات کے اوپر اذان دینے سے اللہ سبھی مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام اور محدثین نے یہاں تک لکھا، اگر آپ کہیں راستے کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو راستہ صحیح طریقے سے مل نہیں رہا، آپ اگر اذان دے دیں گے تو اذان کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو بھولا ہوا راستہ بھی بتا دے گا، یعنی آپ کو خبر مل جائے گی، صحیح سمت کی جانب آپ چل پڑیں گے۔ تو اس لیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان دی جائے، سیدھے کان میں، یہ مستحب ہے، اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ اور صاحب بہار شریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔